ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، عزت و ذلت دیتا ہے، اس کی ذات بلند و مقدس ہے، وہ غالب و برتر ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے انعام و احسان کیا اور بے شمار نوازشات سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ بلند مقام اور کامل اخلاق والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے اللہ نے اس دین کی مدد کی اور اپنے دشمنوں کو رسوا کیا، اور ان کے تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں اور ہاتھ کام کرتے رہیں، اور قیامت تک لگاتار بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں پیش آتی ہیں، رکاوٹیں آڑے آتی ہیں، اور موت اچانک آتی ہے، اور ٹال مٹول گھاٹے کا سودا ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے رب کی آزمائش آسان ہو جاتی ہے، اور جو اپنی رائے پر مغرور کرتا ہے وہ دوسرے کی رائے کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، اختلافات میں نہ پڑو، معاف کرو، درگزر کرو، تجاہل عارفانہ سے کام لو، مغفرت طلب کرو، صبح و شام اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ مسلمانوں، حلال کمائی سے گھر اور نفوس دونوں پاک رہتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان کا رویہ اور اخلاق دونوں جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور جو چیز اس کے بدن سے آمیزہ ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ واضح طور پر بڑا متاثر ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے قول پر غور کرو، یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حلال رزق بکثرت کھایا اور تلاش کیا جاتا ہے اور شبہات سے دوری ہوتی ہے تو نیکوکار، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر وہ علاقہ جہاں لوگوں کے رزق میں حلال کی کثرت ہوتی ہے وہاں نیک لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں حلال روزی کمیاب ہوتی ہے وہاں نیک لوگ بھی کمیاب ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں پاکیزہ کھانے کو نیک عمل پر مقدم کرنے میں یہ تنبیہ ہے کہ پاکیزہ کھانے سے ہی عمل صالح ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکیزہ کھانے سے دل اور بدن درست ہوتے ہیں تو اس سے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ اسی طرح خبیث غذا سے دل اور بدن خراب ہوتے ہیں، اس سے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکیزہ کھانے پینے، پاکیزہ لباس، زینت اور دوا کا نفس کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور بصیرت کی قوت پر بہت زیادہ اثر ہے، بلکہ عبادت کی قبولیت اور دعا کا قبول ہونا دونوں پاکیزہ حلال کھانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسولوں اور ان کی قوموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، کیونکہ نیک عمل تبھی قبول ہوگا جب تک کھانا حلال ہے، اور جب کھانا حلال نہیں ہوگا تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ ان کا قول ختم ہوا۔ مسلمانوں، اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بڑی اور کوئی واضح دلیل نہیں ہو سکتی جسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک نے مومنوں کو وہی حکم کیا جو مرسلین کو حکم کیا، اور فرمایا، اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور فرمایا، اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی۔ پھر ذکر کیا ایسے آدمی کا جو کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گرد و غبار میں بھرا ہے، اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، حالانکہ کھانا اس کا حرام ہے اور پینا اس کا حرام ہے اور لباس اس کا حرام ہے اور غذا اس کی حرام ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ بلکہ رسالت محمدیہ کی واضح خصوصیتوں میں سے وہ ہے جسے اللہ سبحانہ نے اپنے اس سچے قول میں بیان کیا ہے، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ بھائیوں، مسلمان کی غذا اور خوراک اور اس کے پیٹ میں جانے والی چیزوں کے سلسلے میں
शरीयत मुतहरा की अनोखी तवज्जो और हलाल के तई उसकी बारीक एहतियात में से ये है कि जिस हैवान को उसके लिए हलाल करार दिया गया है उसके ज़बह करने की कैफियत और उसे पाक करने का तरीका भी बयान किया है और उसके लिए शर्तें रखी हैं, उसके तरीके और आदाब बताए हैं। वो ये है कि ज़बह करने वाला कैसा हो और ज़बह की कैफियत कैसी हो, जैसे खून बहाना, तेज हथियार से गला, खाने की नली और गर्दन की दोनों रगों को काटना, अच्छी तरह ज़बह करना और जानवर के साथ अच्छा सलूक करना। इसी तरह तमाम किस्म के मुर्दार को हराम करार दिया है, जिनमें जो गला घुटने से मरा हो, जो किसी ज़र्ब से मर गया हो, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, जो किसी के सींग मारने से मरा हो, जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, जो आस्थानों पर ज़बह किया गया हो और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम पुकारा गया हो, इल्ला ये कि कोई मजबूरी की हालत में हो और चाहने वाला और हद से बढ़ने वाला ना हो। ये और इनके अलावा जो बारीक अहकाम व आदाब हैं वो सब इसलिए हैं ताकि मुसलमानों के पेट में जो जाए वो बिल्कुल खालिस हो। मुसलमानों, आज जबकि काबिल तारीफ तरक्की हुई है, नफा बख्श चीजों को अल्लाह ने मुसख्खर व आसान किया है, ग़िज़ा, दवा और सिंगार के सामान वगैरह की सनअतकारी में तरक्की हुई है, अजीम टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त इनकलाब बर्पा किया है जिससे बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और बहुत से मवादो मुश्तक़ात वजूद में आए हैं। ग़िज़ा, दवा और सिंगार के सामान वगैरह के मवाद में कीमियाई अमल दर आया है, इसलिए पाकीज़ा हलाल के हुसूल में मजीद एहतियात की जरूरत है। मुसलमानों, हलाल लुक़मा से मुसीबत दूर होती है और नफ्सों से, माल से, औलाद से, आमाल और घरों से दुश्वारियां दूर होती हैं। इमाम अहमद रहमहुल्लाह से पूछा गया कि दिल के मर्ज का क्या इलाज है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हलाल कमाई। बाज नेक लोगों का कहना है कि हलाल खाने से दिल नरम पड़ते हैं। इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, कामयाब वही लोग हुए जो ये जान रहे थे कि उनके पेट में क्या जा रहा है और इस सिलसिले में जो बातें कही गई हैं उनमें से ये है कि किसी आदमी का कुर्ता अगर पैबंद लगा हुआ हो या पैजामा पिंडली से ऊपर हो या पेशानी पर रगड़ की वजह से निशान हो तो उससे धोखा न खाओ, बल्कि दिरहम व दीनार के वक्त उसके इक़दाम और परहेजगारी को देखो। इस ताल्लुक से बाद सलफ की बीवी के बारे में आता है कि उनके पास जब शौहर के वफात की इत्तला आई इस हाल में कि वो आटा गूंद रही थी तो फौरन उन्होंने अपना हाथ उस आटे से खींच लिया और कहा कि ये खाना है और अब इसमें दूसरे भी शरीक हो गए हैं, यानी इसके वारिस हो गए हैं। ए अल्लाह के बंदो, सहल बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जिसने अपने खाने में गौर किया बगैर दावे के उसके अंदर ज़ुहद आ जाएगा। रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ज़ुहद की असल ये है कि आदमी हलाल तरीके से माल जमा करे और उसको सही जगह पर खर्च करे। अबू अब्दुल्लाह अल-बाजी अज़-ज़ाहिद ने जो कहा है उस पर गौर कीजिए। 5 खसलतें ऐसी हैं जिनसे अमल पूरा होता है: अल्लाह पर ईमान, हक की मारिफत, अमल में इखलास, सुन्नत पर अमल और हलाल खाना। अगर इनमें एक भी छूट गया तो अमल अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा। ये इसलिए कि बंदा जब अल्लाह पर ईमान लाए और हक को नहीं पहचाने तो फायदा नहीं उठा पाएगा। इसी तरह अगर वो हक को जाने और अल्लाह पर ईमान नहीं लाए तो वो फायदा नहीं उठा पाएगा। अल्लाह पर ईमान रखे, हक को पहचाने और अमल में मुखलिस नहीं हो तो भी फायदा नहीं उठा पाएगा। फिर ये कि अगर ये चारों चीजें पूरी हो और उसका खाना हलाल नहीं हो तो भी फायदा नहीं उठा पाएगा। हलाल वो खाता है जो लोगों पर उनके माश में जुल्म नहीं करता है, काम करने वालों के हुकूक नहीं मारता है और कमजोर लोगों की रोजी में उनका इस्तेहसाल नहीं करता है। हलाल वो खाता है जो मुस्लिम बच्चों को सच्चाई, इखलास और बेहतर ढंग से पढ़ाता है। जान लो अल्लाह के बंदो, हिर्स का साथी थकान है और लालच का साथी जिल्लत है। लोगों ने कहा है कि हिर्स ने लोगों की गर्दनों को जलील कर दिया है। इब्राहिम बिन अदहम का कौल है कि कम हिर्स व तमा सच्चाई और परहेजगारी को जन्म देती है और हिर्स व तमा की कसरत गमगीनी और जज़ा व फज़ा को जन्म देती है। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें ताज्जुब नहीं होता है कि कुछ लोग वो हैं जो हराम के डर से हलाल से बचते हैं लेकिन जहन्नम के डर से हराम से नहीं बचते हैं। गफलत, दिल की सख्ती और ज़ुअफ़ बसीरत ने उनको इस चीज में डाला है। सही बुखारी में
جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جو چیز گلے گی وہ اس کا پیٹ ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف پاکیزہ ہی کھائے۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، حلال کے ذریعے حرام سے بے نیازی اختیار کرو، مظالم اور گناہوں سے توبہ کرو، اپنے مال کو جہنم سے ڈھال بنا لو، اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو خرچ کرو، کثرت سے صدقہ کرو، بلند درجات کو پالو گے۔ اور مشتبہات سے بچو، حلال تلاشو، بندوں کے حقوق کی حفاظت کرو، اپنے اعمال پورے کرو، امانت ادا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، دھوکہ دھڑی، جال سازی اور ٹال مٹول سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں فائدہ پہنچائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس کی ظاہری نعمتوں اور بے شمار نوازشوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی حمد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے دلوں کو یکجا کر دیا اور آشفتہ حال عقلوں کو ہدایت دی۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک اہل خانہ پر، آپ کے چمکتے ستارے اصحاب پر اور تابعین پر، اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جو کبھی ختم نہ ہو۔ مسلمانوں، بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ حرام کا دائرہ بہت چھوٹا ہے۔ کھانے کی چیزوں اور معاملات کے اندر تمام نفع بخش چیزوں اور کمائی کے ذرائع میں اصل حلت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی جامع بات کہتے ہیں، جان لو کہ صنف کے الگ الگ ہونے اور اوصاف کے فرق کے باوجود تمام موجود چیزیں لوگوں کے لیے مطلق طور پر حلال اور پاک ہوں، انہیں برتنا اور ان کے ساتھ رہنا ان پر حرام نہ ہو۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ایک جامع کلمہ، عام بات اور فاضل مسئلہ ہے، اس کا فائدہ عظیم اور برکت وسیع ہے۔ علم برداران شریعت بے شمار اعمال اور لوگوں کے واقعات میں اس کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کا قول ختم ہوا۔ اللہ کے بندو، لیکن انسان کی اپنی کوتاہی اور لالچ کی وجہ سے حلال کا وسیع دائرہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حرام کھا کر حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے رشوت، غبن اور فاسد خرید و فروخت اور حرام تفریح جیسے ذریعے سے مال کمانا۔ اللہ کے بندو، زندگی چھوٹی ہے اور زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ کی معصیت کر کے رزق حاصل نہ کرو۔ جو چیز حرام کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ حرام کھانے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور آفتیں کثرت سے رونما ہوتی ہیں، بحران اور حادثات نازل ہوتے ہیں اور آپسی ظلم و عداوت پھیل جاتی ہے۔ مسلمانوں، جب معاملہ اسی طرح ہے تو حلال و پاکیزہ کھانے اور امن و امان اور باعزت زندگی کے درمیان جو رشتہ ہے اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اور اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا کا، پھر بھی انہوں نے اس سے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آدھا بوچھا اور وہ تھے بھی ظالم۔ جو کچھ حلال و پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے رہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے تو وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا، تو یقینا اللہ
بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات یاد رہے، یاد دلانے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک سرزمین حرمین شریفین مملکت سعودی عرب میں امن و امان ہے، خوشحالی ہے، اتحاد ہے اور نیک قیادت کے تئیں یکجہتی ہے۔ ہمارا ملک اللہ کے فضل و احسان سے اپنے مقدس مقامات کی وجہ سے طاقتور ہے، اپنے اقدار اور باشندوں کی وجہ سے مالدار ہے، اپنے مرتبہ اور حصولیابیوں کی وجہ سے بلند ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بعد اس کے سربراہان کی بیداری اور دور اندیشی کی وجہ سے معمول ہے۔ یہاں جو امن و امان قائم ہے، اس کی وجہ سے افواہ پھیلانے والے مستعد ہوتے ہیں۔ سربراہوں اور باشندوں کے درمیان باہمی اتحاد اور قوت تما اور کیما رکھنے والوں کو پریشان کرتی ہے۔ اس گھر کے رب پر جو ہمارا بھروسہ ہے، وہ سازش کرنے والوں کی سازش ہم سے پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بعد اس قیادت کی حکمت سے ہمارے گھات میں رہنے والوں کے گمان ناکام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب ہمارے ملک نے اللہ اس ملک کا اقبال بلند کرے، بگڑے ہوئے اس گروہ کے اوپر حکم شرعی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے اپنے ملک پر حملہ کیا، اس کے باشندوں اور جوانوں کو قتل کیا، اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، امن پسند لوگوں کو ڈرایا اور گھات میں لگے دشمن کی مدد کے لیے دروازوں کو کھولنا چاہا۔ بمباری، تباہ کاری، دست درازی، خون بہانا، ملک سے بغاوت اور دشمنوں اور سازش کرنے والوں کے ساتھ مل کر خیانت کرنا تشدد والے کام اور دہشت گردی کا راستہ ہے۔ یہ سب بڑے مفاسد ہیں۔ امن پسند لوگوں کو ڈرانا ہے، عہد کو توڑنا ہے اور مسلمانوں کے حاکم سے بغاوت کرنا ہے۔ یہ ایسا گھنونا جرم ہے جس کے اندر بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ دہشت گردی، انارکی اور فتنے کے خلاف حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف تھا جسے امن و امان، شرعی حکم اور سیاسی استحکام کو بچانے کے لیے اختیار کیا گیا۔ بھائیوں، دیکھنے اور غور کرنے والے الحمدللہ اس بلند اور مضبوط موقف کی قدر کریں گے۔ جو امت اس طرح کے کسی بھی قابل مذمت حرکت یا مجرمانہ عمل یا کینہ پرور خلفشار کے خلاف اختیار کرتی ہے، اپنی قیادت اور حکمراں کے پیچھے امت ایک صف میں کھڑی ہو کر کسی بھی ایسے عمل کو برا جانتی ہے، کسی بھی ایسے قول کی مذمت کرتی ہے اور کسی بھی وجہ جواز کو قبول نہیں کرتی ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہے یا اس کے مقام و مرتبہ، اس کے عزم و حزم اور اس کے فیصلے کی حکمت میں شک پیدا کرنا چاہے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، خیر کا منبع ہے، ڈرے ہوئے لوگوں کی جائے امان ہے، کمزور لوگوں کی مدد ہے، بڑا ہی شفقت آمیز ہاتھ ہے جو زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ یہاں سے بھلائی کے اعمال پھیلتے ہیں اور خیر کے قافلے پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک کا عربی، اسلامی اور عالمی پیمانے پر جو عظیم کردار ہے اس کو زک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ملک، اللہ تعالیٰ اس ملک کا اقبال بلند کرے، اس کے پیچھے معزز باشندے اور معزز مقیم ہے، ان تمام حادثات کے تئیں سخت موقف اپناتے ہیں اور دین، مقدسات، گھروں اور لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور بیداری، اہلیت، ٹھوس کارکردگی اور باریک تعامل کے ساتھ ان سے نمٹتے ہیں، جن کے سبب سیکورٹی کامیابیاں، انتظامی طاقت اور تمام حالات اور مقامات میں ٹھوس فیصلے ریکارڈ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ جان لو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان پر اس کا شکر ادا کرو۔ اتحاد، امن کے پھیلاؤ، کریمانہ زندگی اور سربراہان مملکت کے ساتھ یکجہتی پر اللہ کا شکر ادا کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تم عزت و قوت غلبہ میں ہو، ہمت شکنی کرنے والوں اور افواہ پھیلانے والے ناکام ہوتے ہیں۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ کے رسول درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر، ابوبکر پر، عثمان پر، عمر اور عثمان علی پر اور تمام صحابہ پر، اور اس کے ساتھ ہم تمام لوگوں پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اور شرک و مشرکوں کو رسوا کر، ملت اور دین کے تمام دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ ہمیں ملکوں میں امن، اطمینان اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کی تو اصلاح فرما اور تو اپنی رضا پر پیروی کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کو اور ہمارے حکمراں کو، خادم حرمین شریفین کو تو اپنی توفیق عطا فرما اور تو اپنے کلمے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ولی عہد کو، ان کے ولی عہد کو جس چیز کو تو پسند کرتا ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تو تمام بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما، تمام جگہوں پر ان کے کلمے کو جمع کر دے، ان کے اصلاح حالت کو درست فرما۔
ان کے مریضوں کی شفا دے، ان کے بروں کو دور کر دے، ان کو شرور و فتن سے دور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف برا چاہے، اے اللہ ان کو تو ان کے معاملات میں ان کو مشغول کر دے۔ اے اللہ ان کے شرور میں ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کی تو مدد فرما، ان کی مدد فرما جو بارڈر پہ تعینات ہیں۔ اے اللہ ان کی رائے کو اور ان کے نشانے کو درست فرما، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے دلوں کو مربوط کر دے۔ اے اللہ تو اپنی تائید کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور اللہ جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں ان تمام کے تعلق سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے ہیں، جو زخمی ہیں، اے اللہ ان کو تو معاف کر دے، اور جو زخمی ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو یہودیوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ جو فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو پکڑ لے۔ اے اللہ ان کے شرور سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کی شفا عطا فرما، اور ہمارے جو مر گئے ہیں ان کو مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور مرسلین پر سلام ہو، اور ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے۔